نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس وما سبھا فالہمہا فجورہا وتقواہا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس پاک ذات نے ہمیں زندگی بخشی، شعور بخشا، عقل بخشی، فہم بخشا اور ایک سوچنے سمجھنے والا انسان بنایا۔ اس سے سابقہ ہم ویڈیوز میں یہ بات کافی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں کہ حضرت انسان کی تخلیق کے بارے میں، پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ابن آدم کی تخلیق اور انسان کا جو ظاہری وجود ہے، اس وجود کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ اس وجود کو اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت سے نطفہ امشاج اور دوہرے نطفے سے اس کی تخلیق کی۔ یہ اللہ کی خاص قدرت ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے کہ انسان کو ایک پانی کے قطرے سے ایسی خوبصورت تخلیق، ایسا خوبصورت انسان بنایا کہ وہ ایک ظاہری طور پہ ایک پانی کا ایک نجس قطرہ، اور اس کو رب ذوالجلال نے اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنے احسن طریقے سے اس کی تخلیق کی، اس کو ایک سوچتا، سمجھتا، دیکھتا، سننے والا انسان بنایا، اس کو سمیعاً بصیرا کہ سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنایا۔ یہ اللہ کی خاص قدرت ہے صاحبان، یہ اس ذات کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر اس نے انسان کو تخلیق کیا تو صرف اور صرف اپنی محبت اور اپنے پیار کے لیے۔ اور ہمیں چاہیے اس چیز کو کہ سرکار دو عالم نے جس مشن، جس مقصد کے لیے ان کا ظہور ہوا، اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کی پوری کوشش کریں، کیونکہ آخرت کو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے سامنے اگر سرخرو ہو گئے تو ہماری نجات ہے، اگر سرخرو نہ ہوئے، معرفت الہی حاصل نہ کر سکے تو کس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے شرمسار ہوں گے۔ یہی شرمساری سب سے بڑا دوزخ ہے۔ دوزخ جلنے کا نام نہیں، دوزخ اندر کے کرب کا نام ہے۔ ظاہری وجود کے جلنے سے زیادہ تکلیف انسان کے اندر کے جلنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، ایسی ظاہری اور باطنی تکلیف عطا کرے کہ اگر ہم نے مختلف اپنی زندگی میں بے شمار دفعہ دیکھا ہے کہ ظاہری وجود کی تکلیف کے زخم ختم ہو جاتے ہیں لیکن اندر کی تکلیف سے اس کے زخم ختم نہیں ہوتے۔ سیم اسی طرح کہ اللہ پاک نے انسان کو اس خوبصورت انداز سے خلق کیا ہے تو اس کا تقاضا ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس کی خالقیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو اسی محبت اور پیار سے ریٹرن کریں۔ اللہ نے انسان سے صرف محبت مانگی ہے، اس کو سجدوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تسبیح و تحلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم پہلے بھی اس چیز کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ سجدوں، تسبیح و تحلیل سے اگر عظمت ہوتی، اگر نیابت ہوتی تو پھر فرشتے زیادہ حقدار ہوتے۔ آدم علیہ السلام کو جو تکریم ملی، جو عزت ملی، وہ علم کی برکت سے تھی اور ان اشیاء کے نام کی معرفت تھی جن کا فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے اس وجود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس وجود کو طریقت، تصوف، روحانیت کے حوالے سے ظاہری قرآن پاک کا سہارا لے کے ہم نے اس چیز کی کوشش کی ہے کہ ہم اس ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ انسان کے باطنی وجود کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پہلے روح کی تخلیق کے بارے میں بات کی تھی اور پھر انسان کے ظاہری وجود کو کس طرح اللہ نے بنایا۔ ہم نے وہ کوشش کی کہ اس کو ہم ڈیٹیل سے قرآن پاک کی سابقہ ویڈیو میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ نے کس طرح انسان کو دوہرے نطفے سے تخلیق کیا اور پھر اس کو ایک سوچنے سمجھنے والا انسان بنایا۔ یہی ہے کہ انسان کا جو ظاہری وجود ہے، اس ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک باطنی وجود ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ روح دو قسم کے انسان کے وجود کے اندر ہے۔ پہلے ہم ظاہری اس وجود کو جو ہے نا، اس کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کا جو وجود ظاہر ہے، یہ جو آگ، پانی، مٹی، ہوا کا پتلا ہے، یہ 4 عنصروں پہ مشتمل ہے، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ صاحبان طریقت جو تصوف سے وابستہ ہیں اور جو نہیں جانتے، ان کی خدمت میں ہی میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ ان 4 عنصروں سے انسان کی 4 خو خصلتیں بنتی ہیں اور ان 4 خو خصلتوں سے ان 4 باطنی اشکال بنتے ہیں۔ ان ظاہری
ارکان کو ہم ایسے تو فراموش کر سکتے ہیں، حرص، شہوت، غصہ اور تکبر۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے ظاہری وجود کہ جو آگ، پانی، مٹی، ہوا ہے، ان سے 4 خصلتیں پیدا ہوتی ہیں: آگ، حرص، شہوت، غصہ، تکبر، اور ان کی 4 باطنی اشکال ہوتی ہیں، یعنی ریچھ، بندر، کتا اور خنزیر۔ یہ ہم آگے انشاءاللہ ایک ایک عنصر پہ کوشش کریں گے روشنی ڈالنے کی اور اس کو سمجھنے کی، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ بات، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے وجود کے اندر اقرا کتابی کا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیں کہ اس کتاب کو پڑھ، یہ سب سے بڑی وجود کی کتاب ہے۔ سب سے بڑا انسان کا جو یہ ظاہری قرآن ہم جس کو پڑھتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جو ضابطہ حیات کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کا، نظام کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ لیکن اس چیز کو، یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے اس ظاہری وجود کو جب تک نہ سمجھ سکیں گے، اپنے سب سے قریبی چیز جو اپنا انسان کا وجود ہے، اگر ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر اس دوسرے قرآن کی ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ یہی قرآن ہے جس نے بولنا ہے، یہ وجود ہے۔ اس ظاہری وجود کے اندر اللہ پاک نے انسان کی ارواح رکھی ہیں، ایک آگ، پانی، مٹی، ہوا کی جو جان ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ نفس کی 4 حالتیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ ان 4 عنصروں کے بارے میں، ہم 4 نفس کی حالتوں کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ان 4 عنصروں کو 4 خصلتوں میں شامل کیا، 4 خصلتوں میں اس کو تقسیم کیا، 4 باطنی اشکال، اور 4 ہی اس کی روح کی، جو نفس کی، جس کو نفس کہا گیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا کا پتلا، اسی نفس کو 4 حالتوں میں دیکھا گیا۔ اور انسان کو اللہ پاک نے نجات کا جو بات فرمائی ہے کہ نجات اور جنت والا وہ شخص ہے جس کو یا تو نفس مطمئنہ حاصل ہو یا قلب سلیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اس دن نہ کام آئے گا مال، اولاد، جان، لیکن جو لے کے آئے الا بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے۔ یعنی یہ 2 معیار ہیں اللہ پاک کے کہ جو انسان کی نجات کا ایک بنیادی ضرورت ہے، یعنی نفس مطمئنہ یا قلب سلیم۔ اب ہم نے اس چیز کو یہ جاننا ہے کہ جب تک ہم اس وجود کو نہیں سمجھیں گے، اپنے اندر کا سب سے بڑا جو دشمن ہے، جو ابلیس ہے، جس نے پہلے دن صراط مستقیم پہ بیٹھنے کی بات کی اور ہمیں ورگلانے کی اور اللہ تک نہ پہنچنے کی، جس نے اللہ کی بارگاہ میں، اس رب کائنات کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس ذات کے سامنے وعدہ کیا، تو پھر وہ وعدہ آج تک پورا کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم جو انسان ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم اس وجود کو نہیں سمجھتے۔ صاحبان، یہ بات بہت ضروری ہے کہ جیسے ہم دنیا کا کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے کسی مرشد کے پاس، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، کسی راہبر کے پاس جاتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن کو صرف ظاہری طور پہ پڑھ کے ہم اپنے وجود کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ ہم نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن نماز کی روح سے آشنا نہیں، ہم قرآن پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اللہ کے مقصد اور قلب مصطفیٰ پہ جو اتارا گیا اس کا جو حقیقی مقصد ہے اس سے ہم جڑے نہیں۔ ہم کیسے روزے کو رکھ سکتے ہیں؟ کیسے روزے کو رکھ کے اس کی اصل حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی روزے دار، ہمیں اس چیز کا کبھی علم ہوا ہے کہ ہم اتنی زندگی گزار چکے ہیں، برسوں ہم نے روزے رکھے ہیں، کیا متقی و پرہیزگار بن چکے ہیں؟ یعنی یہ تو وہ معیار ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ تو صاحبان، کیسے ہم اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں گے؟ ظاہری کسی کام کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا سب سے خوبصورت دین، اللہ کی معرفت کو سمجھنے کے لیے ہم خود سے کیسے اس راستے پہ چل سکتے ہیں جس پہ سب سے بڑا دشمن کھڑا ہوا، ابلیس کھڑا ہوا ہے، اور اس کے نہ ہمیں وار کرنے کا پتہ ہے، نہ اس کے اندر جانے کا، نہ اس کے باہر آنے کا، کسی صورت ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ ہمیں کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا راہبر نہ ملے جس کی مدد سے ہم اپنے وجود کو سمجھ سکیں، اپنی روح کو سمجھ سکیں، اپنے نفس کو سمجھ سکیں۔ جب تک ہم اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت طریقہ جو ہے کہ ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی اس چیز کو نہیں سوچا کہ ہم اپنے ظاہری وجود کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اپنے اندر کے لیول کو جان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اچھائی اور برائی، جس قرآن پاک کی جس آیت کا میں نے تلاوت کی تھی کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ پاک نے اس ظاہری وجود میں فسق و فجور بھی رکھا ہے، اس وجود کے اندر اچھائی بھی رکھی اور برائی بھی رکھی، یعنی 50% اچھائی اور 50% برائی۔
اب ہم کیسے قابو پائیں گے؟ اس 50% برائی کو کیسے ختم کریں گے؟ ہمارا نفس کبھی اچھائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ہمارا ظاہری وجود بیمار ہو تو ہم مختلف قسم کے حکیم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر روح بیمار ہو، ہماری روح گناہوں کے ساتھ سرشار ہے، ہماری روح کو گناہوں سے لذت ہو چکی ہے، اس روح کی بیماری کو کیسے شفا یاب کریں گے، کیسے حاصل کریں گے؟ اسی کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ایسے ہستی کے پاس جائیں، کسی ایسے رہبر کے پاس جائیں، کسی ایسے اللہ والے کے پاس جائیں جس کو اللہ پاک نے انعام بخشا ہوا ہے، جس کو روحانیت بخشی ہوئی ہے. جیسے ہم سورۃ فاتح میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دکھا سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیے ہیں، جن پہ اللہ نے فضل کیے ہیں. اس لیے ہم اس ذات کا راستہ مانگتے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس راستے پہ چلنے کی اور اس راستے پہ ایک سچے اور اللہ کے نائب کردہ بندے، انعام یافتہ بندے کی رہبری میں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آگے ہم اپنی ویڈیوز میں اس ظاہری وجود کی آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان سے جو خصلتیں بنتی ہیں ان کو تفصیلی طور پہ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمارا حق اور سچ کو بولنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.